السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مزید میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کرتے رہو،
اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک کا موقع بدلہ اللہ پاک جمعہ کے دن میں بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن کی صرف 2 رکعت نماز باقی دنوں میں ہزاروں رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں ہزاروں تسبیح پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں ہزاروں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے دن اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، جمعہ کے دن میں بھلائی کے کام کیے، جمعہ کے دن میں اللہ کو راضی کرنے میں آگے بڑھتے رہے، تو حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، ان کے لیے باقی 6 دنوں میں بھی اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جائے گا، بھلائی کے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، یہ سوچ کر کہ یہ مقدس دن ہے، یہ پیارا دن ہے، اس دن میں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کروں، کوئی گناہ نہ کروں، کسی کے بارے میں کوئی بات غلط نہ کہوں، کسی کے بارے میں کوئی بات غلط نہ سنوں، اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھوں، اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھوں، اپنے کانوں کو بھی کنٹرول میں رکھوں، جسم کے ہر حصے کو، ہر عضو کو میں کنٹرول میں رکھوں، اس لیے کہ جمعہ کے دن گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے جمعہ کے دن اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور کر لیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے باقی 6 دنوں میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، کوئی نیکی بولو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق نہ دے دے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں دن رات کے بولو کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھنٹے میں اللہ پاک 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو 24 گھنٹے میں کتنے جہنمی آزاد ہوئے؟ 1,44,00,000۔ اللہ پاک جمعہ کے دن رات میں 1,44,00,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں اور جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، اس مہینے میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور اسی مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا ہے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، وقت بولو ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بولو کہ ایک نہ ایک دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی، کہو بے شک، اور جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور قیامت کی خبر
کسی عام انسان نے ہمیں نہیں دی ہے، بلکہ قرآن کریم میں اس کی خبر سنائی گئی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان مبارک سے قیامت کی خبر سنائی گئی ہے۔ اور کیا عجیب منظر بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کے کام آنے کو تیار نہیں۔ آج میرے بھائیوں دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوا ہے، دنیا میں لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزارتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا ہے، ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار سے جھگڑا کیا ہے، بولنا بند کر دیا ہے، تو کئی سال گزر گئے ہیں لیکن وہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے تو بولو قیامت میں کوئی کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہاں اگر کوئی کام آ گیا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آج لوگ کہتے بھی ہیں دنیا ختم ہونے والی ہے، بولو کئی مرتبہ ہم نے سنا کہ نہیں سنا، لیکن لوگوں کے دعوے بولو صحیح ہو سکتے نہیں ہے۔ آج صحیح نشانی سن لو کہ دنیا کب ختم ہوگی، ختم تو ضرور ہوگی، اور جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، لیکن دنیا والوں کی خبریں صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو کہے وہی صحیح ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو بات بتلائے وہی صحیح ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا موجود ہے، اللہ کی دھرتی پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کو یاد کرنے والا کوئی ایک بھی موجود ہے، اس وقت تک اللہ پاک قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے، دنیا کو ختم نہیں فرمائیں گے، بلکہ پوری دنیا کے نظام کو جیسے آج چل رہا ہے اسی طریقے سے چلتا رہے گا جب تک زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا رہے گا۔ ہاں جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا پھر اللہ پاک قیامت کو قائم کرنے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہے، اللہ پاک ایمان والوں پر بولو قیامت قائم نہیں فرمائے گا۔ ایمان والوں کی وجہ سے تو یہ دنیا باقی ہے، لیکن میں مختصر بتلانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے نبی نے حدیث شریف میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ ان نشانیوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ علماء سے پوچھو، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، گھنٹہ منٹ کے برابر ہو جائے گا، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، دوسرے رمضان کی مہینے کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ وقت بولو ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے، لیکن آج ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں تو وہ وقت کی ناقدری کرتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں ہر ایک کو سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے، بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور یہ محبت خود اللہ نے ڈالی ہوئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ہر انسان سونے اور چاندی سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر سونا گولڈ جو بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، اگر گولڈ سونا لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہے
کہ جتنا برباد ہوا ہے اس سے ڈبل بھی بولو واپس لایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ سے مانگیں گے، کوشش کریں گے تو جتنا سونا جو ہم نے غفلت کی وجہ سے برباد کیا ہے، غفلت کی وجہ سے ضائع کیا ہے، اس کا واپس آنا بولو کوئی ناممکن اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا پھر کبھی زندگی بھر بولو واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر انسان کو کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کی ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کچھ سوالات کریں گے، ان میں سے یہ بھی پوچھا جائے گا، او میرے بندو، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی اور زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے اور میرے محبوب کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو میرے محبوب نے تمہیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ سمجھایا، زندگی گزارنے کی ایک بہترین رہنمائی فرمائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والے راستے کو بھی واضح فرما دیا، کون سے راستے پر چلیں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ بات بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے نبی نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب کل قیامت میں اللہ پاک پوچھیں گے، او میرے بندو، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، کیا تم نے زندگی مقصد کے تحت گزاری یا مقصد کو بھلا کر گزاری؟ اور جب تک اس کا صحیح جواب نہ دے دیا جائے تب تک بولو وہاں حساب کتاب کی جگہ سے ہمارے قدم ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کا صحیح جواب دینا ہوگا کہ زندگی میں اللہ کو راضی کرتے رہے ہو یا لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزارتے رہے ہو، نیکی کے کام میں آگے بڑھتے رہے ہو یا گناہوں پر سبقت لیتے جا رہے ہو، ارے لوگوں کی خوبیاں دیکھنے میں زندگی گزاری ہے یا خامیوں کو جمع کرنے میں زندگی گزاری ہے، حلال کھانے میں زندگی گزاری یا حرام کھانے میں زندگی گزاری۔ زندگی کے بارے میں کل قیامت میں اللہ پاک پوچھیں گے، اور ہمارے نبی نے سب سے بہترین ہمیں تعلیم دی، سب سے بہترین زندگی گزارنے کی ہمیں ترتیب بتلائی۔ ایک نہ ایک دن یہ دنیا بولو ختم ہو جائے گی۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ آپ نے دو باتیں بیان فرمائی۔ میرے امتیوں، ہمارے نبی نے پوری زندگی اپنی امت سے محبت کی، پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روئے ہیں اور اسی فکر میں زندگی گزارتے رہے، میری امت کا ہر آدمی جنتی بن جائے، میری امت کا کوئی آدمی جہنمی نہ بنے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ کوشش رہی، آخری وقت جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کیسی عجیب و غریب کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آخری دن میرے گھر پر گزر رہے تھے، حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے، مدینہ المنورہ پر واپسی پر طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، بیٹی فاطمہ جو آپ کی لاڈلی بیٹی ہے، آپ کی چہیتی بیٹی ہے، ہر وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں میں ساتھ دینے والی ہے، بیٹی فاطمہ اپنے ابا کی یہ کیفیت کو دیکھ کر بڑی پریشان ہے۔ کبھی حضرت اقدس کو ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بخار شدت اختیار کر گیا ہے۔ کسی نے دروازے پر سے آواز دی، کیا آواز دی؟ اماں عائشہ کے دروازے پر، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ اب ہمارے ابا بیمار ہو، اللہ نہ کرے، اور ایسی کیفیت ہم اپنے ابا کی دیکھ رہے ہو تو بولو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا کہ میرے ابا تڑپے جا رہے ہیں اور یہ اجازت والا کون ہے؟ حضرت فاطمہ کو غصہ آ گیا، کہہ رہے یہ دیہاتی کون ہے؟ ارے میرے ابا کی جان نکل رہی ہے اور تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی یہ کلمہ سن لیے اور فرمایا، بیٹی فاطمہ تم کس پر غصہ کرتی ہو، تم کس پر ناراض ہوتی ہو؟ ارے یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، تیرے ابا کا مرتبہ ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے، اجازت میری اندر تشریف لائے۔ میں مختصر پوائنٹ کی بات بتلانا چاہتا ہوں۔ روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے۔ آپ کو معلوم ہے روح کہاں سے نکالی جاتی ہے؟ پہلے انگوٹھے
جب روح انگوٹھوں سے نکلتی ہے اٹھاتے اٹھاتے گھٹنے کے قریب پہنچے۔ حدیث شریف میں علماء جانتے ہیں انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، دشمنیوں میں زندگی گزاری، حرام کھانے میں، حرام کمانے میں، جھوٹ بولنے میں، فتنے فساد کرنے میں زندگی گزاری تو ملک الموت کبھی روح کو گھٹنوں میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی ران پر روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی سینے میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی حلق میں روک کر عذاب دیتے ہیں۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مقدس کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو سجائی ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں۔ روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے، فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، اور ایسی تکلیف زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ طائف میں لوگوں نے مجھے پتھر مارے، احد میں میرے دانت مبارک کو شہید کیا، لیکن اتنا دکھ نہیں جتنا آج مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ حضرت اسرائیل پیچھے ہو گئے، ملک الموت پیچھے ہو گئے کہ اللہ کے نبی میری کیا ہمت، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میں آپ کو دکھ دوں، میری ہمت نہیں، میری طاقت نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل میرے جن گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچائے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ اسرائیل آج میری ایک درخواست ہے، قیامت تک کے آنے والے جتنے میرے گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آج وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم فرما دے، لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا، میری امت کو تکلیف مت پہنچانا۔ آخری وقت میں بھی امت کا خیال رکھا اور دنیا سے جاتے ہوئے پیغام دے کر گئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص مت کرو، رمضان کے ساتھ خاص مت کرو، ہمیشہ نماز پڑھتے رہو۔ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ اور دوسری بات بیان فرمائی، وما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ نیچے جو کام کر رہے ہیں، چاہے تمہارے گھر میں رہنے والی بیوی تمہاری کیوں نہ ہو، تمہاری دکان پر کام کرنے والے نوکر کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ مت کرنا۔ جس کے ساتھ تم برا سلوک کرتے ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہو۔ تو ہمارے نبی نے آخری وقت میں یہ دو پیغام دیے، ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، دل میں نیت کرو، ارادے کرو کہ ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نمازی بنیں گے۔ اللہ پاک موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا، شیطان مردود کے حملے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے گا، روزی میں برکت نصیب فرمائے گا، زندگیوں میں سکون نصیب فرمائے گا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری آنکھوں کی بولو ٹھنڈک بن جائے۔ ارے تو اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جا، تو اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ پوری دنیا کو تیرے سامنے جھکائے گا، پوری دنیا کو تیری عزت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن اگر ہم میرے پیاروں اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے پھر دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو پہلا کام بولو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ ارے کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کبھی سکون و اطمینان سے بولو سو سکتے نہیں ہیں، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ جس کو ستایا ہے اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، ستانے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہیے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔